بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مورخہ 7 نومبر 1949 عیسوی بمطابق ماہ محرم الحرام 1369 ہجری بروز پیر، اللہ رب العزت نے سید السادات دوراں مورث خانوادہ فاضلیہ حضرت قبلہ عالم سید محمد فاضل صوفی نقوی رحمۃ اللہ علیہ کی جھولی میں ایک اور خوشی کا اضافہ فرمایا۔ آپ کی گود میں ایک ایسے ماہتاب نے آنکھ کھولی جسے دست قدرت نے مستقبل میں ہزاروں انسانوں کی عقلی اور شعوری رہنمائی کا منصب عطا کیا۔ نومولود کا نام سید تنویر سبطین نقوی رکھا گیا۔ آپ کی آمد پر آپ کے برادر کلاں حضرت سید محمد افضل طور رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت حسین شاہ قمر قادر نوشہری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز اور سلسلہ عالیہ قادریہ نوشہریہ کے سابق سجادہ بزرگ تھے، اور جنہیں ایک عالم علامہ طور اور میراں صاحب کے نام سے جانتا ہے، انہوں نے ایک پیشین گوئی فرمائی: تعالی اللہ وقت صبح مژدہ شد خبیر آمد، شناسائے رموز معرفت آمد کبیر آمد، مہ انوار بارو آفتاب مستنیر آمد، جواں بختو جواں سالو جواں شاہ امیر آمد، سپہ سالار فہم آمد، شہ ہر خرد و پیر آمد، مبارک باد آن ساعت اخے طور فقیر آمد۔ زمانہ شاہد ہے کہ مرشد سرکار سید تنویر سبطین نقوی علی اللہ مقامہ واقعتاً سپہ سالار فہم اور شہ ہر خرد و پیر ثابت ہوئے۔ علوم شرقیہ میں امامت اجداد کا ورثہ اور لسانیات میں کمال ان کے خاندان کا ترہ امتیاز تھا۔ حکیمانہ طرز فکر و تکلم آبا کا وتیرہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مرشد سرکار سید تنویر سبطین نقوی قلندری نے انتہائی ادبی ذوق پایا اور فکر شعر کو بچپن سے ہی جزو طبع رکھا۔ آپ کی عمر مبارک 9 سال تھی جب آپ نے پہلا شعر دامن حالات پر رقم کیا، اور پھر سفر ادب گاہے قلیل گاہے طویل تعطل کے ساتھ جاری رہا۔ مرشد سرکار سید تنویر سبطین نقوی علی اللہ مقامہ کی ادھک موضوعات پر گہری دلچسپی کی وجہ سے اس ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات محسوس کر لیے گئے، اور علوم دنیاوی کے ساتھ ساتھ علوم روحانیہ و باطنیہ میں آپ کے پدر بزرگوار سید السادات دوراں سید محمد فاضل صوفی نے رشتہ تلمذ میں قبول فرمایا۔ مرشد سرکار سید تنویر سبطین نقوی قلندری نے اپنے پدر ذی وقار حضرت سید السادات دوراں سید محمد فاضل صوفی نقوی کے ہاتھ پر بیعت کی، اور نہ صرف روحانی علوم میں خاص مقام حاصل کیا بلکہ سلاسل عالیہ چشتیہ و قلندریہ میں استناد بھی حاصل کیا۔ لڑکپن کی دہلیز پر جوانی نے دستک دی ہی تھی کہ خالق موت و حیات نے پدر بزرگوار کو دار فانی سے دار بقا میں طلب کر لیا، اور یوں مسند اجداد کی سجادگی کی ذمہ داریاں مرشد سرکار سید تنویر سبطین نقوی قلندری تک منتقل ہو گئی۔ مرشد سرکار سید تنویر سبطین نقوی کے پدر بزرگوار کے بعد آپ کی بقیہ تربیت کی ذمہ داری آپ کی والدہ معظمہ کے ذمہ آئی، جنہوں نے مرشد سرکار کی روحانی رہنمائی میں کوئی پہلو تشنا نہ رہنے دیا۔ آپ کے خانوادہ میں حضرت میراں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قدم بقدم آپ کی علمی پیاس کو بجھانے کی ذمہ داری نبھائی۔ ان کے متعلق مرشد سرکار سید تنویر سبطین نقوی لکھتے ہیں کہ انہوں نے فنا و بقا پر نہ صرف علمی انداز میں میری ذہنی گرہیں کھولیں بلکہ اپنے تصرف سے کام لے کر مجھے اس کا مشاہدہ بھی کروایا۔ اپنی والدہ معظمہ سے مرشد سرکار سید تنویر سبطین نقوی قلندری کی محبت درجہ اولیٰ کو پہنچی ہوئی تھی۔ انہیں اپنا مرشد ثانی کہہ کر یاد فرماتے تھے۔ ان سے عقیدت کا یہ عالم تھا کہ وقت آخر جب مرشد سرکار سید تنویر سبطین نقوی قلندری صاحب فراش تھے تو بعد از خدا سب سے زیادہ جس شخصیت کا ذکر کیا
وہ آپ کی والدہ معظمہ حضور ہیں۔ خیالات میں پختگی اور لہجے میں اعتماد پیدا ہو چکا تھا اور برگد زادہ اب برگد نما لگنے لگا تھا۔ اسی دوران مرشد سرکار سید تنویر سبطین نقوی قلندری رشتہ ازدواج میں بھی بندھے اور فکر معاش میں بھی مبتلا رہے۔ والدہ معظمہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو راہ فقر پر رواں کر کے خود راہی ملک عدم ہوئیں۔ اب سجادگی کی ذمہ داریاں بھرپور طور پر مرشد سرکار کو محسوس ہونے لگیں۔ دنیاوی تعلیم میں درجہ کمال حاصل کیا اور دینی تعلیم کا سفر بھی جاری رہا۔ انجمن میں بھی خلوت میسر رہی اور خلوت میں انجمنوں کا ہجوم بھی جاری رہا۔ مرشد سرکار سید تنویر سبطین نقوی کو سنت اجداد کی پیروی میں ایک مرتبہ پھر ہجرت کرنا پڑی اور آپ گوندلاں سے 90 کی دہائی کی ابتدا میں موڑ امن آباد ضلع گوجرانوالہ کے قریب موضع محلو والا میں آ کر مسند ارشاد پر متمکن ہوئے اور ہزاروں لوگوں تک محبت محمد و آل محمد علیہ السلام کا درس پہنچانا شروع کیا۔ حج اور متعدد عمروں کے ساتھ ساتھ زیارات مقامات مقدسہ ایران، عراق، شام علی حاذ القیاس بھی تشریف لے کر گئے۔ عقیدت کے ان سفروں میں مطالعہ اور تحقیق کا پہلو نمایاں ہوتا۔ جہاں بینی میں دنیا کے لگ بھگ 1/4 ممالک کی سیر کی اور جہاں بانی کے لیے سیر کے ساتھ ساتھ مروجہ علوم میں 6 ماسٹرز کی ڈگریاں حاصل کی۔ پھر بھی علمی تشنگی کا یہ عالم تھا کہ مرشد سرکار سید تنویر سبطین نقوی قلندری کی ذاتی لائبریری میں سینکڑوں مختلف موضوعات کتب انہیں اپنی شخصیت کی تکمیل میں کم پڑتی دکھائی دیتی۔ مذاہب عالم کا تقابلی مطالعہ اس قدر عمیق تھا کہ سامی و غیر سامی مذاہب کے پیروکاروں کو ان کی اپنی مذہبی کتب میں سے رہنمائی فراہم کرنے پر قادر تھے، اور رہنمائی بھی ایسی کہ بالآخر وہ حقانیت اسلام کے حضور سر تسلیم خم کرتے نظر آتے۔ آپ کے ارادت مندوں میں بلا تخصیص مذہب عیسائی، ہندو، سکھ اور بلا تخصیص مسلک مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہیں۔ آپ کے لہجے میں جہاں نہج البلاغہ جیسی تمکنت نظر آتی، وہاں دعاؤں میں اضطراب صحیفہ کاملہ کا عکس محسوس ہوتا۔ تاہم سب سے زیادہ محبت انہیں جس کتاب سے رہی اور جو ان کی تنہائیوں کی رفیق اور کیفیات کی شاہد رہی، وہ قرآن کریم ہے، جسے مرشد سرکار قرآن مرشد کہا کرتے تھے۔ قرآن کریم کو اپنے نصاب کی کتاب کہتے اور فرماتے کہ اسی میں سے ہمارا امتحان ہوگا۔ آپ سید ہونے کو اعزاز کی بجائے ذمہ داری گردانتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وضاقتہ میں قلندرانہ بے نیازی تھی تو طریق استدلال انتہائی مضبوط، توکل اور عاجزی اہم جزوۂ طبیعت رہے۔ گو کہ انہیں رموز و اسرار کی عقدہ کشائی میں امتیازی حیثیت حاصل رہی، لیکن اس کے باوجود غرور و تفاخر ان کی گفتگو میں جگہ نہ پا سکے۔ فرماتے تھے کہ عام حالات میں علم باعث تفاخر اور خاص حالات میں باعث عجز ہوتا ہے، اس لحاظ سے ان کے حالات عمومی طور پر خاص ہی رہے۔ محمد و آل محمد علیہ السلام سے تمسک و مودت کو واجب مانتے نہ مستحب، بلکہ فرماتے تھے کہ جس طرح سانس لینا واجب ہے نہ مستحب بلکہ انسانی مجبوری کا نام ہے، اسی طرح ذوات مقدسہ کا تذکرہ فقیر کی مجبوری کا نام ہے۔ الولد سرا لابیہ کے مصداق لسانیات پر مہارت گفتگو میں ظاہر ہوتی رہی، اور یوں وہ فلسفہ و ادب کو فقر کی پان چڑھا کر پیش کرتے، جس میں لہجے کا اثر لفظوں سے زیادہ ہوا کرتا تھا۔ ارتقاء کائنات کے پیش نظر نئی صبحوں کے لیے ذہنوں کے دریچے کھلے رکھنے کا مشورہ ہمیشہ دیا کرتے تھے۔ فرماتے تھے، انسانی شعور کو مختل کر کے کسی کے لاشعور میں اپنی سحر انگیز شخصیت ثبت کرنے کا نام فقیری نہیں ہے، بلکہ بفیضان مرشد بقدر وسعت و استطاعت اپنے ہم عصروں کی فکری رہنمائی کرتے ہوئے، انہیں شعوری رہبری دیتے ہوئے بتدریج لطافتوں کے قریب لے جانے کو فقیری کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔